میری بیوی رمضان میں اپنی امی کی طرف چلی گئی، کہتی آپ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ پھر اچانک ہی میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی۔ جیسے ہی بیوی کو قبر میں اتارا پوری قبر پھٹ گئی اور میری بیوی کی میت کو آگ لگ گئی۔ جب ساس سے پوچھا کہ اس نے کیا گناہ کیا تو ساس نے جب بتایا وہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میں بار بار بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ میری نظر اپنی بیوی پر پڑی جو اس وقت سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے خوبصورت سی سرخ رنگ کی نائٹی پہن رکھی تھی جس سے اس کا شباب چھلک چھلک کر باہر آ رہا تھا۔ اس کا گورا بدن نمایاں ہو رہا تھا جو میرے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بے اختیار میرے ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر جب اس بات میرے ذہن میں گونجی کہ آج میری امی کی طبیعت خراب تھی اور سحری بنانے کی ذمہ داری میری بیوی پر ہی تھی، تبھی پھر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے میں نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا تھا۔ چونکہ نیند میری آنکھوں سے دور تھی اس لیے میں موبائل اٹھا کر اسکرولنگ کرنے لگا تھا۔ تبھی میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی جس نے میرے جذبات میں طوفان برپا کر دیا اور پھر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا، اور جب بیوی کو میں نے اپنی طرف کھینچا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور انتہائی غصیلے انداز میں کہنے لگی کہ آپ کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے سوتے ہوئے آپ نے تنگ نہیں کرنا۔ آج میں نے سحری ٹائم جاگنا ہے اور کل دوپہر کو بھی شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ کل بھی مجھے سونے کا ٹائم نہیں ملے گا، مگر آپ کو نہ جانے کیوں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں جذبات میں بہک رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ تم میری بیوی ہو، تم پر میرا شرعی حق ہے۔ اگر میں تم سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ میری بات سن کر کتنی دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے کہنے لگی اب آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا، مجھے سونے نہ دیں۔ پھر سحری ٹائم میں میں اٹھ نہیں سکوں گی اور آپ کی امی ابو خواہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ اس پر میرا حق تھا، وہ میری بیوی تھی، اور اس وقت میں نے اس کی ناراضگی کو، اس کی تلخ باتوں کو نظر انداز کیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ پھر اس کی نہ کرنے کے باوجود زبردستی اس سے اپنا حق وصول کرنے لگا تھا، اور جب جذبات کا طوفان تھما تو اس سے سک کر رو پڑی، اور میں اس کے رونے سے حیران رہ گیا تھا کہ اسے تو میری قربت سے خوشی ملنی چاہیے تھی، اور میں تو ایسی شخصیت تھا کہ لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے سب کو چھوڑ کر رومیسا کے ساتھ شادی کی تھی، کیونکہ میں اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ مگر جب میں اسے اپنے پیار کا اظہار کرتا تو وہ بے چین ہو جاتی، اور اس وقت بھی وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید میں نے غلط کیا ہے۔ دن بھر کی وہ تھکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرے ہاتھ پر ایک جھٹک دیا اور پھر میری آنکھیں بند کر کے میں لیٹ گیا۔ بالآخر نیند کی دیوی مجھ پہ مہربان ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو امی بہت غصے میں تھیں۔ میں نے غصے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو پتہ ہے کہ رمضان ہے، گھر میں 100 کام ہیں، مگر وہ میرے روکنے کے باوجود بھی چلی گئی اور جاتے ہوئے اتنا بڑا بیگ لے کر گئی ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی گمسم ہو کے رہ گیا تھا۔ اس کے بغیر وقت گزارنا مجھے بہت مشکل لگتا تھا، اور کمرے میں آنے کے بعد میں نے اسے فون کیا تو کافی دیر تک اس نے میری کال ہی نہیں اٹھائی، اور پھر جب اس نے میرا فون اٹھایا تو سرد مہری سے گویا ہوئی آپ مجھے چین سے رہنے ہی نہیں دیتے۔ رمضان میں بھی آپ کو سکون نہیں ہے، اس لیے میں اب باقی کے روزے اپنی امی کے گھر گزاروں گی، اور اب میں عید کے بعد ہی آپ کے گھر واپس آؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ 20 دن میں اس کے بغیر کیسے گزاروں گا۔ میں اس کے ساتھ اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے بغیر وقت گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں روزانہ اس کا نمبر ملاتا تھا، مگر وہ اتنی سنگ دل تھی کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس دن دوپہر کے وقت میں گھر آیا تھا۔ گھر آ کر میں سو رہا تھا جب مجھے رومیسا کی امی کے نمبر سے کال آئی، اور جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 7 آسمان میرے سر پر آن گرے ہوں۔ اس کی امی کہنے لگی کہ رومیسا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ بات انہوں نے روتے ہوئے کہی تھی، اور کتنی دیر مجھے لگی تھی ان کی بات کا مطلب سمجھنے میں، اور جب مجھے ان کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا۔
کافی دیر لگی تھی مجھے ان کی بات کو سمجھنے میں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر میں حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے اماں کے کمرے میں گیا اور امی ابو نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے۔ میں امی کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور تبھی میں نے رونے کے دوران انہیں اس جان لیوا خبر کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی وقت میں بھاگم بھاگ اپنے سسرال میں پہنچا تھا اور سامنے ہی میری بیوی کی میت پڑی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ گزارے وہ لمحات یاد آ رہے تھے۔ ایک ایک بات میرے ذہن کے پردے میں دستک دے رہی تھی اور میں اسے دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا اور نہ جانے کب تک میں یوں ہی اس کی چارپائی پر سر ٹکائے روتا رہا کہ اس کے بھائی نے مجھے وہاں سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ مجھے کسی پل بھی قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا پورا وقت خالی خلی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ موت ایک بہت تلخ حقیقت ہے اور اس تلخ حقیقت کا منظر میں نے آج دیکھ لیا تھا۔ میری زندگی میں سب سے محبوب ہستی مجھ سے بچھڑ گئی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اسے اچانک سے کیا ہوا تھا، اور اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جو مجھے میرے سوالوں کے جواب دیتا۔ تبھی جنازے کا شور اٹھ کھڑا ہوا تو مجھے اس کا بھائی پکڑ کر قبرستان لے گیا، جہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی تھی اور میں بے یقین نگاہوں سے میت کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب میت کو قبر میں اتارنے کا وقت ہوا تو یکدم میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب کی نظروں سے چھپا لوں، اسے لے کر کہیں دور چلا جاؤں تاکہ کوئی اسے زمین کے سپرد نہ کر سکے۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی آخری رسومات کو اس کے پیاروں نے ہی ادا کرنا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کرنا تھا۔ اسے زمین کے حوالے کرنے کے بعد میں اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی یہاں پر اس کے گھر والے اور بہت سے لوگ موجود تھے اور میں بے خیالی میں اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم اچانک سے مجھے بنا بتائے چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا، قبر دو حصوں میں پھٹ گئی تھی۔ آس پاس سبھی لوگ دہشت زدہ رہ گئے تھے اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ تبھی جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھ سمیت سبھی کو پتھر کا بت بنا گیا تھا، کیونکہ رمیسا کو میں نے کالج میں آتے جاتے دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس پر میرا دل ہار گیا۔ ہر وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ انہی دنوں گھر میں امی نے میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وہ جلد سے جلد میرے سر پر پھولوں کا سہرا سجانے کی خواہش رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد اس گھر میں ان کی چاند سی بہو آ جائے جو اس گھر میں اپنی خوبصورتی سے روشنی کر دے اور ان کے بیٹے کی زندگی کو سنوار دے۔ تبھی امی کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ گھوم گیا تھا اور پھر میں نے امی کو کہا کہ ایک لڑکی مجھے پسند ہے، مگر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں جلد ہی اس کے بارے میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنے دوست کی مدد لی تھی۔ میں نے دوست نے اس کے گھر کا ایڈریس بتایا اور پھر میں نے اپنی امی کو بتایا تو اگلے ہی دن وہ رشتہ لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کی امی میری امی کی سہیلی نکلی اور دونوں کی کافی اچھی دوستی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ جب رمیسا کی امی کو پتہ چلا کہ امی وہاں پر کیوں گئی ہیں تو یہ سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس کے امی ابو اور بھائی مجھ سے مل کر بہت مطمئن تھے اور جلد ہی انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں گویا آسمان میں اڑتا پھر رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ جب بھی میں نے اس کا نمبر امی سے لیا، مگر جب میں نے اسے کال کی تو اس نے انتہائی سرد مہری سے مجھ سے بات کی اور پھر کال کاٹ دی۔ اس کے بعد میں اس کو کال کرتا رہا مگر اس نے نہ تو میری کال اٹھائی نہ میری کسی بات کا جواب دیا، اور میں حیران پریشان رہ گیا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، انہوں نے جلدی ہمیں شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی تھی۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میرے لیے تو اس کے بغیر وقت گزارنا مشکل تھا۔ جب میں اس کو گھر میں لے کے گھر آیا تو پہلی ہی رات میں نے اسے شکوہ کر دیا کہ تم نے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ تب وہ افسردہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکے لڑکی کا ملنا بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی سے بڑھ گیا تھا کہ میری بیوی اس قدر اچھی ہے جو اپنے ہونے والے شوہر سے بھی اس لیے بات نہیں کی کہ اس کے نزدیک نامحرم کے ساتھ بات کرنا گناہ تھا۔ اور پھر جب میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا
کہ وہ بہت غیر رومانوی لڑکی تھی۔ میرا اس کے ساتھ رومانس کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا اور جب میں اسے ہاتھ لگاتا تو وہ یہ ایکدم بھپڑ جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرے پاس آنے پر غصہ کرنے لگتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس جاتا وہ زبردستی جاتا تھا، اور جب بھی اسے حق وصول کرتا تو زبردستی کرتا تھا، اور اس وجہ سے وہ رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ آپ کو شاید اسی چیز کی ہوس تھی اور آپ نے اپنی ہوس کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے، مگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی۔ اس کی ایسی باتوں کو سن کر میں دکھی ہو جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو میاں بیوی کا رشتہ پھر کاغذی رشتہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر میں تم سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا تو پھر کس سے کروں گا؟ مگر وہ نہ جانے کیوں مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اپنی اماں کی طرف رہنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ مجھ پر اس کی یہ عارضی جدائی گراں گزرتی تھی، مگر پھر میں اس کی خوشی کا خیال کر کے اس بات پر صبر کر لیتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے مائکے میں آنا جانا کم ہو جائے گا، اور اب میں کیا جانتا تھا کہ جب وہ وہاں پر جائے گی تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ مجھے اس کی شکل دیکھنے کو ملے گی۔ اگر مجھے یہ سب پتا ہوتا تو میں کبھی بھی اسے خود سے دور نہ جانے دیتا، اور اب جب اسے قبر میں دفنا دیا گیا تو یکدم اس کی قبر پھٹ گئی تھی، اور جو منظر دیکھنے کو ملا اس سے میرا دل گویا دہشت زدہ رہ گیا تھا۔ اس کی میت کو یکدم آگ لگ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی میت جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ سارا منظر ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، اور میرا دل جیسے درد سے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ میری وہ معصوم بیوی جو بہت ہی زیادہ پاکیزہ تھی اور روزے کی حالت میں ہی وہ فوت ہو گئی تھی، مگر اس کی میت کے نہ جانے یہ سب کچھ اسے کیوں ہوا۔ میں ٹوٹ گیا تھا، بکھر کے رہ گیا تھا۔ میرے ابو مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ گھر میں آنے کے بعد بھی میں کھویا کھویا سا رہا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نہ مجھے کچھ اچھا لگتا تھا، نہ میرا کسی سے بات کرنے کو دل کرتا تھا۔ اور اس دن کافی دنوں کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، اور جب امی کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ ابو کے ساتھ میری ہی بیوی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا بات کر رہی تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ابو سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے اتنی سنگین سزا ملی کہ مرنے کے بعد بھی وہ دنیا میں سب کے سامنے تماشا بن کے رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں اس کی ماں ضرور جانتی ہوگی۔ ماں کو اپنے بچوں کی ہر بات پتہ ہوتی ہے۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج امی یہ بات کر رہی تھیں، کل کو باقی لوگ بھی بات کر سکتے تھے۔ میں نے امی کو ایسی بات کرنے سے منع کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم کیا جانو، تم اپنے کمرے سے باہر نکلو تو تمہیں پتہ چلے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ گناہ کی سزا نہیں تو اور کیا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی میت کو آگ لگ جائے اور وہ سب کے سامنے تماشا بن کے رہ جائے؟ یہ تو اس کے کسی گناہ کی سزا ملی ہے۔ وہ یقیناً اس گناہ کے بارے میں اس کی ماں جانتی ہوگی۔ امی کی بات میرے دل میں گھر کر کے رہ گئی تھی، اور میں سوچنے لگا تھا کہ نہ جانے یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میں اپنے سسرال میں آ گیا۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ اداس تھی، پریشان تھی، وہ کسی سے بھی نہیں ملتی تھی۔ میں جب ان کے کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس دن کے بعد سے میں آج ان کے سامنے آیا تھا، اور پھر ان کے پاس بیٹھ کر میں اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنے لگا تو وہ بے چین نظر آنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی میرے ذہن میں امی کی بات گونجی، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ رمیسا نے ایسا کیا کیا تھا جس کی اسے اس قدر کڑی سزا ملی؟ میری بات سن کر انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ میں تم سے اس کی امید نہیں رکھ رہی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر تم بھی اس کی ٹوہ میں لگے رہنے لگے ہو۔ ان کی بات سن کے میں شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی اسے سزا ملی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میری بیوی بہت اچھی اور بہت نیک تھی، وہ تو کبھی زندگی میں کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتی۔ میری ساس مجھے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ کیا اس سب کے باوجود بھی تم اسے اچھا سمجھتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں چونک گیا اور کہنے لگا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟
क्या आप मुझे खुल कर बता सकती हैं؟ वो गहरा सांस लेकर कहने लगी कि किसी भी इंसान के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उसके बारे में बात करना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। वो मेरी बेटी थी और मैं उसे इसी बात से हमेशा रोकती थी, मना करती थी, और मैं डरती थी कि ना जाने आखिर को उसके साथ क्या सलूक होगा। मगर उसे जैसे किसी चीज़ का खौफ ही नहीं था, और मेरे मना करने के बावजूद भी वो ये सब कुछ कर रही थी। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देगी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे साफ साफ बताएंगी आखिर उसने ऐसा क्या किया था, उसे किस चीज़ की इतनी कड़ी सज़ा मिली थी। तभी मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारे साथ शादी से पहले वो एक लड़के को पसंद करती थी। वो उसके कॉलेज में ही पढ़ता था और न जाने कैसे उस लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उस लड़के ने उसे ट्रैप कर लिया था। वो जो कहता था मेरी बेटी वही करती थी, यहाँ तक कि वो हमारे सामने तनकर खड़ी हो गई कि वो शादी करेगी तो उसी लड़के के साथ करेगी। जब तुम्हारे अंकल ने उसके बारे में पता करवाया तो पता चला कि वो लड़का किरदार का अच्छा नहीं था। वो आवारा किस्म का इंसान था और हर किस्म के गुनाह में मुलव्विस था। तभी हम लोगों ने उसे उस लड़के से दूर रहने को कहा। इसी दौरान तुम्हारा रिश्ता भी आ गया। हम इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी करने के हक में नहीं थे, मगर जब हमने देखा कि हमारी बेटी हाथों से निकली जा रही है तब हमने उसके तुम्हारे साथ शादी कर दी, ये सोचते हुए कि तुम्हारी मोहब्बत उसे बदल देगी और वो उस लड़के को भूल जाएगी। उसने शादी को रोकने के लिए उस लड़के को कहा कि हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं। जिस दिन उसने घर से भागना था उस दिन मुझे इस सब की खबर हो गई। ऐन वक्त पर मेरी आंख खुल गई थी और मैंने उसे घर से भागने से रोक दिया। उसके बाद हमने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। हमने उसके घर से निकलना बंद कर दिया था, उससे मोबाइल भी ले लिया था। यही वजह है कि वो तुमसे बात नहीं करती थी। मुझे खतरा था कि कहीं वो तुमसे इस बात का इजहार न करती कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करना चाहती है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो तुम्हारे जैसा अच्छा रिश्ता अगर हाथ से निकल गया तो शायद इतना अच्छा रिश्ता उसे दोबारा ना मिले। फिर हम तुम्हारे साथ शादी के बाद वो बदली नहीं, बल्कि अब तो वो गुनाह के रास्ते में चल पड़ी थी। वो जब यहाँ पर रहने के लिए आती थी तो अक्सर किसी न किसी दोस्त का बहाना करके वो घर से बाहर चली जाती थी और कितने कितने घंटे गुजार के घर से बाहर रहती। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर उसी लड़के से बात करते हुए देख लिया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इस लड़के के साथ कबीरा गुनाह में मुलव्विस है और वो तुम्हारा शरई हक भी अदा नहीं कर रही। ये सब जानकर उस दिन मैंने उसे बहुत मारा था। उसे कहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने शौहर को धोखा दे रही हो। तब वो कहने लगी कि मुझे अपने शौहर से नफ़रत है, मुझे कबीर से ही मोहब्बत है और मैं अपने शौहर से तलाक लेकर उससे शादी कर लूँगी, और अगर आप लोग इसमें रुकावट बनेंगे तो मैं बग़ैर शादी के उसके साथ रह लूँगी या फिर कोर्ट मैरिज कर लूँगी। मुझे किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है। उस दिन भी वो उसके साथ मुलाकात करके आ रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। सास की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी ऐसा भी कर सकती है, वो मुझे इस तरह से भी धोखा दे सकती है। और अब मैं मरे मरे कदमों से अपने घर वापस आ गया था। मैं सोच रहा था कि काश अपनी सास से मैंने ये सब कुछ ना पता किया होता तो मेरे दिल पे इस कदर बोझ ना पड़ता। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मेरे पास आने पे इतना चीखती चिल्लाती क्यों थी, क्योंकि उसके दिल में कोई और मर्द था और मैं इस बात से बेखबर। उस जख्म को भूलने में मुझे बहुत टाइम लग गया। 5 साल का अरसा गुजर गया और मुझे अभी तक मेरे जख्म भरे नहीं थे। और फिर मेरी माँ एक दिन मेरे सामने रोने लगी, कहने लगी कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो और तुम हमें कब तक तकलीफ़ दोगे। मैंने हैरानगी से अपनी माँ को देखा, मैंने क्या किया है? तब वो कहने लगी कि तुम्हारा रवैया हमें तकलीफ़ देता है, तुम आखिर उसको भूल क्यों नहीं जाते? तुम कब तक ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर नहीं आओगे? इस सब में तो मैं बेबस था। मैं भी नहीं जानता था कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ कब लौटूंगा। और फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए ज़ोर देना शुरू कर दिया। रोमेसा की जगह किसी और को देना मेरे लिए आसान नहीं था और अपने माँ बाप को दुख देना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तभी मैंने उनकी मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया था और उन्होंने एक शरीफ और नेक लड़की से मेरी शादी करवा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़िंदगी की तरफ लौटने लगा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।
اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو آپ اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی کہانی فوراً مل سکے۔ ہماری کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔